دولت، جائیداد، عیش و آرام کے اسباب و وسائل، سکون اور سہولت کے سامان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہر دور میں انسان نے ان نعمتوں کو حاصل کرنے اور ان سے لذت اندوز ہونے اور لذت اندوز رہنے کی کوشش و کاوش کی ہے۔ ان نعمتوں کے حصول کی فکر و کاوش کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ غلط و ناپسندیدہ ہے؟ مگر دور حاضر میں ان نعمتوں کے حصول کی فکر و کاوش نے حوث اور ہرس کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ حوث ہر انسان پر اس طرح چھائی ہوئی نظر آتی ہے کہ قناعت کا مفہوم سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فضائل اخلاق کی فہرست میں قناعت کا عنوان تو ضرور مل سکتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں قناعت کا مستحق ملنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر نیاز احمد کھوسہ کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مارے آستین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ مئی کا مہینہ تھا جس علاقے میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہاں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ کھیتوں کھلیانوں میں رونق لگی ہوئی تھی اور ہر طرف گندم کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اس صبح جب میں تھانے میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ گاؤں رحمت آباد کا نمبردار ایک جوان کے ساتھ کافی دیر سے آیا بیٹھا ہے۔ نمبردار کا نام بادشاہ علی تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں بلا لیا۔ بادشاہ علی نے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا بڑا بھائی آصف لاپتہ ہو گیا ہے، نمبردار بولا، اور ساتھ ہی اس نے ساتھ آئے ہوئے جوان کی طرف اشارہ کر دیا۔ جوان کا نام عاطف تھا۔ پوری تفصیل بتاؤ، میں نے نمبردار سے کہا، اور پھر نمبردار نے بتایا۔ آصف دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک ہفتے پہلے اس کا خط آیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ 5 مئی کو گھر آ رہا ہے، جس میں فلائٹ کا وقت صبح 7 بجے لکھا ہوا تھا۔ عاطف اسے لینے ایئرپورٹ گھر سے صبح 5 بجے اپنی کار میں نکل گیا تھا۔ کار راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت کوئی ورک شاپ کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے گھر سے ایئرپورٹ کا فاصلہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت باقی تھی۔ وہ کار ٹھیک کرا کے تقریباً 7:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ سکا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ جہاز نے پورے 7:05 پر لینڈ کیا تھا اور سارے مسافر اپنی اپنی منزل کو جا چکے ہیں۔ بقول اس کے وہ تو اس امید پر ایئرپورٹ بھی چلا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی وہاں اس کا منتظر ہو۔ خیر یہ کوئی اتنی تشویش والی بات نہیں تھی۔ پھر اس بات کی تصدیق بھی اس نے کرا لی تھی کہ اس کا بھائی اس فلائٹ سے آیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن گھر پہنچ کر اس کا سارا اطمینان اس وقت ہوا ہو گیا جب اسے بھابھی نے بتایا کہ آصف گھر نہیں پہنچا۔ اس وقت 10:20 ہو چکے تھے۔ اس وقت تک آصف کو گھر آ جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی دیور بھابھی نے یہ سوچ کر انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آصف کہیں رک گیا ہو، حالانکہ اس کا امکان بقول ان کے بہت ہی کم تھا۔ میں نے عاطف سے پوچھا، تم لوگوں نے اتنا انتظار کس لیے کیا؟ کل دن کے پچھلے پہر تھانے میں کیوں نہیں آئے؟ بس جناب، پریشانی میں کچھ سوجا ہی نہیں۔ نمبردار صاحب سے ہمارے گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ مجھے یہاں لے کر آ گئے، عاطف نے جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، ان حالات میں یہی مناسب تھا۔ نمبردار لب کشا ہوا۔ میں نے چند لمحے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا، چلو یہ تو آپ نے اچھا ہی کیا۔ کیا آپ رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اس لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، نمبردار نے ہی جواب دیا۔ لیکن میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا، آپ کو اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ آصف پاکستان میں واقعی داخل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں ہی کچھ کرتا ہوں، یہ تو دل چھوڑ چکا ہے، نمبردار نے عاطف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی ایئرپورٹ جاتا ہوں، میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ سر دست میں یہی کر سکتا تھا، مگر ابھی 5 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ نمبردار بادشاہ علی گھبرایا ہوا تھانے میں آیا۔ تھانے دار صاحب، غضب ہو گیا۔
وہ اس طرح چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، کیا ہوا بادشاہ علی؟ آرام سے بیٹھو اور بات بتاؤ۔ وہ کرسی پر ڈھیسا گیا۔ جب وہ کچھ نارمل ہوا تو اس نے بتایا کہ رحمت آباد اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان جو کھٹ نالوں والی جگہ ہے وہاں آصف کی لاش پڑی ہے۔ میں نے ضروری تیاری کرائی اور ایک کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر نمبردار کی رہنمائی میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ جگہ گاؤں سے تقریباً 1 میل شمال کی طرف واقع تھی۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن تقریباً 1 فلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ یہاں جھاڑیاں بھی تھیں، کچھ خودرو پودے بھی تھے اور بیری کے 2-3 درخت بھی تھے۔ لاش گہرائی میں پڑی تھی۔ یہ پھسلن والی جگہ تھی، اس لیے میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ لاش کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی دیکھ لیا تھا کہ واقعی لاش تک رہنمائی ان گدھوں اور چیل کووں نے کی ہوگی جو اب بھی بیری کے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نمبردار نے راستے میں جو بات مجھے بتائی تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے اسٹیشن کی طرف سے گاؤں رحمت آباد جا رہے تھے کہ اس جگہ درخت پر چیل کووں کو دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ وہاں رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک 2 گدھ چیل اور کپے نشیب میں جاتے ہیں اور واپس درختوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں گوشت کے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ دونوں ذرا آگے چلے گئے۔ جب انہوں نے نیچے دیکھا تو انہیں ایک انسانی لاش نظر آئی۔ نشیب 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ نمبردار ایک قوی الجثہ 40 سالہ چست بندہ تھا۔ اس نے عاطف کو اوپر ہی کھڑا ہونے کے لیے کہا اور خود نیچے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ یہ تو آصف کی لاش ہے۔ اس نے عاطف کو ساتھ لیا اور واپس تھانے کی طرف رخ کر لیا۔ بقول ان کے راستے میں ہی عاطف کی طبیعت بگڑ گئی اور نمبردار کو مجبوراً تھانے کے پاس ہی واقع اسپتال میں عاطف کو داخل کرانا پڑا۔ عاطف کو داخل کرا کر نمبردار تھانے میں آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ اسٹیشن کے پاس بنے ہوئے کوارٹروں میں جائے اور چرپائی کا بندوبست کر کے آ جائے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد نمبردار کے ساتھ 2 بندے چارپائی لے کر آ گئے۔ اس دوران میں نے لاش کا معائنہ نیچے جا کر کیا تھا اور سپاہی لاش اوپر لے آئے تھے۔ میں نے لاش چارپائی پر رکھوا دی اور ساتھ آئی ہوئی چادر سے اسے ڈھانپ دیا۔ کاغذی کارروائی کے بعد لاش گاڑی میں رکھوائی اور کانسٹیبل کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ اسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دی اور ساتھ آئی ہوئی چادر سے اسے ڈھانپ دیا۔ کاغذی کارروائی کے بعد لاش گاڑی میں رکھوائی اور کانسٹیبل کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ اسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دی۔ لاش کے سر میں ریوالور کی گولی کا نشان تھا جو کھوپڑی کو توڑتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ لاش کی آنکھیں اور چہرہ سلامت تھا جبکہ ایک ٹانگ اور دونوں بازو گوشت خور پرندوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ہم سب اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں اسٹیشن ماسٹر خود پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ اس کا نام مجھے بعد میں کریم بخش معلوم ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا۔ بادشاہ علی، یہ بات کیسے تمہارے ذہن میں آئی کہ میں اسٹیشن سے تفتیش کا آغاز کروں گا؟ راستے میں نمبردار سے میں نے کہا تھا۔ جناب، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے آصف ایئرپورٹ سے ریل گاڑی میں آیا ہو، اس نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ وہ ایسا بندہ تھا جو تھانے داروں کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا۔ وہاں 4-5 کرسیاں تھیں۔ نمبردار اور سپاہیوں کو میں نے باہر ہی چھوڑا تھا۔ کریم بخش صاحب، واردات کے متعلق تو ساری باتیں آپ تک پہنچ ہی چکی ہوں گی، میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی جناب، میں فارغ ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ کام ہی کر لوں۔ اوہ اچھا، میں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا پتہ چلا؟ نمبردار صاحب مجھے آصف کا حلیہ بتا گئے تھے۔ میں نے کلیوں اور کینٹین والوں سے پوچھا تو یہ بات پتہ چلی کہ اس حلیے کا کوئی آدمی گاڑی سے نہیں اترا۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور راستے سے آیا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جی یہی لگتا ہے، لیکن ایک بات کا امکان ہے۔ وہ کون سا امکان ہے؟ جس دن مقتول نے پاکستان آنا تھا، اس دن پیسنجر ٹرین کو آدھا فلنگ پیچھے روکنا پڑا تھا، کیونکہ ہم نے ایک مال گاڑی کو سائڈ پر کرنا تھا جس کا انجن فیل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات پر چند لمحے غور کیا اور پھر پوچھا، تقریباً کتنی دیر روکنا پڑا تھا؟ کم از کم آدھا گھنٹہ۔ چلیں اس پر بھی غور کر لیں گے۔ کہنے کو تو میں نے یہ بات اسے کہتی تھی، لیکن میرا اپنا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مقتول دبئی سے آ رہا تھا، بھائی پھیرو سے نہیں۔ ظاہر ہے اس کے پاس سامان بھی ہوگا اور اس کی جیب میں پیسے بھی۔ اس کے بعد کچھ دیر میں نے ارد گرد پھر کر امکانات کا جائزہ لیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مقتول اسٹیشن پر نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد نمبردار کو میں نے کہا تھا کہ وہ اسپتال چلا جائے اور جو ہی عاطف کی حالت بہتر ہو اسے لے کر تھانے آ جائے، لیکن مجھے 2 دن نمبردار کی شکل نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن وہ گاؤں کے 2 بندوں کے ساتھ آیا اور وہ بھی میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ لاش پوسٹ مارٹم ہو کر آ گئی ہے۔ بہرحال وہ لاش لے کر چلے گئے۔ جاتے جاتے نمبردار مجھے بتا گیا تھا کہ عاطف ابھی اسپتال میں ہی ہے۔ یہ اس شام کی بات ہے کہ میں نے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور مقتول کے گھر پہنچ گیا۔ بیوہ کا نام مجھے فہمیدہ معلوم ہوا تھا۔ وہ درمیانے قد کی ایک خوبصورت عورت تھی، عمر 24 سال ہوگی۔ گھر میں اس وقت مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور محلے دار گاؤں والے بھی افسوس کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ نمبردار بھی وہیں تھا۔ نمبردار تفتیش کے سارے طریقوں کو سمجھتا تھا، اس لیے میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے ایک علیحدہ کمرے کا بندوبست کر دیا تھا اور فہمیدہ کو وہاں بٹھا دیا تھا۔ میں نے فہمیدہ کو پہلے تسلی دلاسا دیا اور پھر بولا، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس وقت تم سے سوال جواب کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ تمہارے خیال میں تمہارے خاوند کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، تمہارے دل میں جو بھی ہے بتا دو، مجھے کوئی اشارہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے جی یہ رہزنوں کا کام ہو۔ رہزنوں کا؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں آ رہا؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ میری آصف کے ساتھ 3.25 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے رشتے کے طلبگار 2 بندے اور بھی تھے، لیکن میرے والدین نے آصف کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پٹری پر چڑھ رہی تھی جس پر میں اسے لانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں یہ حرکت ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہو سکتی ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتی، البتہ اتنا بتا دیتی ہوں کہ میرے رشتے کے طلبگار تیمور اور جمال تھے۔ تیمور نے رشتہ نہ ملنے پر مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میری ازدواجی زندگی میں زہر گھول کر رہے گا۔ یہ تیمور کہاں رہتا ہے؟ تیمور شہر کے ایک رئیس زادے کا بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کی شہر میں مل ہے، ادھر گاؤں میں اس کا ماموں رہتا ہے کرم داد، اور تیمور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے ماموں کی 2 مربع زمین ہے، میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ ویسے مجھے حیرانی ہے کہ ایک رئیس زادے کا رشتہ چھوڑ کر تمہیں آصف کے پلے کیوں باندھ دیا گیا؟ یہ تو نصیب کی بات ہے جی، اس کا جواب تو اب آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ میرے والدین اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں نے نمبردار کو کہا تھا کہ وہ صبح تھانے آ جائے اور خود واپس تھانے آ گیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر ہو جائے۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کو 5 مئی دن تقریباً 8:30 بجے گولی ماری گئی تھی، یعنی قتل کا وقت 8 اور 9 بجے کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ گولی قریب سے ماری گئی تھی جو آر پار ہو گئی تھی۔ گولی نے کچھ بھیجا بھی نکال دیا تھا۔ جگہ کا معائنہ کرنے سے یہ بات تو مجھے معلوم ہو ہی گئی تھی کہ قتل کہیں اور کیا گیا تھا
اور بعد میں لاش کو وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ ایسے کیسوں کی تفتیش ذرا مشکل ہوتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر مقتول کو ڈاکوؤں یا رہزنوں نے ہی قتل کیا تھا تو کیا وہ ایئرپورٹ سے ہی اس کے پیچھے لگ گئے تھے یا گاؤں کے قریب گھات لگا کر انہوں نے یہ واردات کی تھی۔ دونوں صورتوں میں مخبری لازمی تھی۔ یہ کام کس نے کیا تھا یہ بھی غور طلب تھا۔ مقتول کی بیوہ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ مقتول اسے ہر ماہ 1000 روپے بھیجتا تھا جو اس کے خرچ کے لیے کافی تھے۔ باقی وہ ادھر ہی جمع کر رہا تھا جو اس نے کہا تھا کہ ساتھ لے کر آئے گا۔ مجھے بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنا تھی۔ مقتول پاکستان 3 سال بعد آ رہا تھا اور اس کی ازدواجی زندگی صرف 3 ماہ پر مشتمل تھی جس کا ثمر شمائلہ تھی، یعنی اس وقت شمائلہ کی عمر 2 سال 4 ماہ تھی۔ رئیس زادے تیمور سے ملاقات کرنے سے پہلے میں مقتول کے بھائی عاطف سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دن شام کو میں نے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ عاطف ایک بیڈ پر چت لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سیلنگ فین اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر لگتا تھا۔ عاطف، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس نے ایک دم میری طرف رخ پھیرا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو، میں نے کہا اور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عاطف، یار تم تو دل ہی چھوڑ بیٹھے ہو، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آخر کب تک اسپتال میں پڑے رہو گے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں کیا کروں؟ ظالموں نے میرا باپ جیسا بھائی مجھ سے چھین لیا ہے، میں اس گھر میں کیسے جاؤں؟ ہمت سے کام لو، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ تم اگر اس طرح حوصلہ ہار کے بیٹھ گئے تو تمہاری بھابھی اور ننھی شمائلہ کا کیا بنے گا؟ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ خاموش رہا۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اس میں نقب لگاتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کے قاتل پکڑے جائیں؟ جی ہاں، ظاہر ہے اگر میرے بس میں ہو تو۔ وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے چلتی گاڑی کو بریک لگ گئے ہوں۔ تم کسی منفی سوچ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، میری مدد کرو اور میرے کچھ سوالوں کے جواب دو، باقی سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو، میں نے کہا۔ جی آپ پوچھیں، میں چاہتا ہوں کہ قاتل پکڑا جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں تمہارے بھائی کے قاتل کون ہو سکتے ہیں؟ میرا ذہن تو تھانے دار صاحب بار بار رہزنوں کی طرف جاتا ہے کیونکہ بھائی ایک موٹی رقم لے کر آ رہا تھا، کم از کم پاکستانی 2 لاکھ ہوگا۔ جس دور کی میں کہانی سنا رہا ہوں اس دور کے 2 لاکھ میں سنگل اسٹوری مکان مل جاتا تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تیمور کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فہمیدہ اس کی بھابھی نے تیمور کی دھمکی کے متعلق عاطف کو بتا دیا تھا۔ وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے دور خلاؤں میں دیکھتا رہا جیسے وہاں جواب تلاش کر رہا ہو۔ آخر اس نے کہا، جناب، اس کے متعلق بغیر ثبوت کے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تیمور ایک آوارہ لڑکا ہے، بازار حسن میں جاتا ہے اور اس کا دوستانہ وہاں کے چند بدماشوں سے بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کرتا، سپاہی شہادت علی، جسے میں ڈاکٹر کے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا، میرے پاس آ کر بولا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مریض سے فارغ ہو کر ان کے کمرے سے ہوتے جائیے گا۔ میں نے عاطف سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اس سے کہا، اب تم آرام کرو اور میری باتوں پر غور کرنا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، اس نے غائب دماغی سے کہا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کا نام فرحت علی تھا، وہ ایک سائیکولوجسٹ تھا۔ اس کے کمرے میں گیا تو وہ بڑے اتفاق سے ملا اور میرے لیے ٹھنڈا مشروب منگوا لیا۔ اس دوران میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں مریض کس وجہ سے گھر نہیں جا رہا؟ میرے خیال میں 1-2 دن میں کوئی حتمی رائے میں دے سکوں گا۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں سپاہی کو لے کر تھانے میں آ گیا۔ جب ہم تھانے میں پہنچے اگلی صبح میں نے کانسٹیبل اور سپاہی کو بھیجا کہ وہ تیمور کو لے آئے۔
یہ انہیں پتہ تھا کہ اسے کس طرح لانا ہے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ آئے تو یہ رپورٹ لے کر آئے کہ تیمور گھر میں نہیں ملا۔ گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور سوچ کے در پا کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ اسی صبح کی بات تھی جب آصف کی لاش ملی تھی۔ ویسے دونوں اہلکار تیمور کے گھر کے آئے تھے کہ جو ہی وہ آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ جب اس طرح کسی کو بلایا جاتا ہے تو گھر والوں کے کان تو کھڑے ہوتے ہی ہیں، اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس دوران میں نے مخبر فیاض کو بلا لیا۔ اس نے بلند آواز میں مجھے سلام کیا اور الادین کے جن کی طرح آ کے کھڑا ہو گیا۔ سنا ہے تمہارا آنا جانا بازار حسن میں بھی ہے؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا۔ وہاں بنا کر رکھنی پڑتی ہے، تبھی مخبری کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ویری گڈ۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کل کون کون بازار حسن میں جاتا ہے؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، آپ کہیں تو میں پیشے کے میں لسٹ بنا کر دے سکتا ہوں۔ بہت خوب، تو کام ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کر دو۔ 10 منٹ کے اندر اس نے ایک لسٹ بنا کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں عاطف اور تیمور کا نام شامل تھا۔ میں نے دونوں کے ناموں کے گرد سرخ قلم سے دائرہ لگاتے ہوئے لسٹ سے واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کے متعلق معلومات درکار ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ عاطف کے بھائی آصف کی پچھلے دنوں لاش ملی تھی۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، مجھے آصف کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ میں 2-3 دنوں میں آپ کو رپورٹ دوں گا، فیاض نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد میں تھانے کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی، سر، ٹیکسٹائل مل کے مالک غضنفر صاحب آئے ہیں۔ بھیج دو، میں نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذوں پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک گورے چٹے رنگ کا دراز قامت جاذب نظر قسم کا بندہ میرے آفس میں داخل ہوا۔ اس میں ایک رعب سا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب، میں تیمور کا باپ ہوں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ بولا، جی فرمائیے، آپ نے تیمور کو کیوں بلایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ بس اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ آپ کھل کر بات کریں، کیا اس کے خلاف کسی نے کوئی شکایت کی ہے؟ اس کی گردن میں دولت کا سریا فٹ ہوا تھا۔ آپ شکایت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو شک ہے کہ اس نے آصف کو قتل کر دیا ہے اور خود غائب ہو گیا ہے، میں نے اس کی اکڑ نکالنے کے لیے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھیں اور یہ بتائیں، تیمور کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا ہے۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی تھی۔ کہاں؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ گاؤں فیض آباد میں اس کا دوست چودھری کبیر رہتا ہے، اسی کے پاس گیا ہے۔ گاؤں کے پاس ایک بڑی جھیل ہے جہاں مرغابیوں کا شکار ملتا ہے۔ کیا آپ نے تصدیق کر لی ہے کہ آپ کا لخت جگر وہاں ہی گیا ہے؟ کیا مطلب جی؟ غضنفر صاحب، میں نے کوئی فارسی نہیں بولی، کیا آپ کو مطلب پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ دراصل میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے تیمور فوری چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں بندہ بھیجتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا، لیکن رخصت کرنے سے پہلے میں نے اس سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ تیمور واقعی فہمیدہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور بیٹے کی محبت میں وہ بقول اس کے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے پر راضی ہو گیا تھا۔ اگلے دن فیاض کی شکل نظر آئی تو میں حیران رہ گیا۔ خیر تو ہے فیاض، جلدی آ گئے ہو؟ سر بات ہی ایسی ہو گئی ہے، اس سارے معاملے میں نگینہ کا کردار بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا، کیا مطلب؟ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ یہ نگینہ کون ہے؟ بازار حسن کی ایک خوبصورت طوائف ہے۔ پتہ چلا ہے کہ عاطف اور تیمور دونوں اس کی زلف کے اسیر ہیں اور دونوں کا ایک بار جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ بازار حسن کے ایک بندے کو میں ساتھ لے آیا ہوں،
یہ بندہ مار کٹائی کے ایک کیس میں پہلے بھی تھانے میں آ چکا ہے، باقی باتیں آپ اس سے پوچھ لیں۔ کیا یہ بندہ اشرف عرف اچھو ہے؟ میں نے اپنے ذہن کو 2 ماہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل وہی ہے جناب، اس وقت آپ نے میری ضمانت پر اسے چھوڑا تھا اور اب یہ میرا بے دام غلام بن گیا ہے۔ آخر میں فیاض کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسے بھیج دو اور خود باہر بیٹھو۔ فیاض کے متعلق تھانے کے عملے کو پتہ تھا۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد اشرف اور اچھو میرے سامنے تھا۔ یہ ٹھنگنے قد کا ایک 40 سالہ بندہ تھا، رنگ نہ زیادہ سفید تھا اور نہ زیادہ کالا، ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، آنکھوں میں عجیب قسم کی شیطانی چمک رقصاں تھی۔ اس کے چہرے کی دائیں طرف چاقو کے زخم کا نشان تھا اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ مار کٹائی کا ماہر تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا۔ اچھو، کیا حال ہے؟ آپ کی اور اللہ کی مہربانی ہے، وہ چاپلوسی سے بولا۔ تم مجھے نگینہ بائی کے متعلق بتاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نگینہ تو پٹاخہ اور پھل جڑی ہے، اس نے بازاری لہجے میں کہا۔ میں اسے تیمور اور عاطف کے متعلق سننا چاہتا تھا، آخر وہ خود ہی اس طرف آ گیا۔ ٹیکسٹائل مل کے مالک غضنفر کا بیٹا تیمور بے تحاشا پیسہ نگینہ پر لٹا رہا ہے۔ اس کوٹھے کے ایک بروکر سے میری اچھی خاصی دعا سلام ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ نگینہ بائی بکرے کو کند چھری سے حلال کر رہی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی عاطف بھی پیسہ لٹا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دونوں میں دوڑ لگی ہوئی ہو۔ ان بے وقوفوں کی وجہ سے نگینہ بائی کے وارے نیارے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ کیا تم یہ بات بتا سکتے ہو کہ دونوں آخری بار نگینہ بائی کے پاس کب گئے تھے؟ یہ تو پتہ کرنا پڑے گا، 1-2 دن میں یہ کام کر دوں گا، اس نے کہا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، تم ابھی نگینہ بائی کے پاس نہیں جانا۔ میں نے چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے جی، میں تو ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کو رخصت کر کے میں نے آصف کو بلا کر پانی منگوایا اور ساتھی سپاہی انور کو بلا لیا۔ کیا فیاض تھانے میں ہے؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو اچھو کے ساتھ ہی تھانے سے نکل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ عقل مند ہے۔ خیر تم تیار رہنا، آج شام تم نے میرے ساتھ بازار حسن میں جانا ہے۔ ہم نے سادہ کپڑوں میں جانا ہے اور تم ابھی سادہ کپڑوں میں جا کر نگینہ بائی کا کوٹھا دیکھ کے آؤ۔ ٹھیک ہے سر، وہ مجھے سلوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ اس شام کی بات ہے کہ ہمارے قدم نگینہ بائی کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ نگینہ بائی واقعی خوبصورت تھی، قدرت کی صناعی کا ایک نادر نمونہ۔ رنگ میدے کی طرح تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے اس میں سندور کی آمیزش بھی ہو۔ خیر، ہم یہاں اس کے حسن سے لطف اندوز ہونے یا اس کے حسن کا قصیدہ پڑھنے تو آئے نہیں تھے۔ یہاں پہنچتے ہی جب میں نے نائکہ شمشاد بائی سے اپنا تعارف کرایا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایسے پھیکا پڑ گیا تھا جیسے ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہوں۔ ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ گھبراؤ نہیں شمشاد، تم نگینہ کو بھیج دو، میرے تھانے کی حدود میں ایک قتل ہو گیا ہے، اس سلسلے میں سے چند سوالات کرنے ہیں۔ نائکہ نے بغیر کوئی بات کیے نگینہ کو بھیج دیا تھا۔ نگینہ اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سپاہی انور دوسرے کمرے میں تھا۔ نگینہ بائی، جیسے میں نے سنا تھا تم اس سے زیادہ سندر ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے حسن کے جلوے دیکھنے نہیں آیا، میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے تم سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں، میں نے ہوشیاری سے کہا۔ لیکن سرکار، قتل کے کسی کیس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے حیران ہو کے کہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ میں نے تیمور اور عاطف کی تصویریں حاصل کر لی تھیں اور اس وقت وہ میری جیب میں تھیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں دونوں تصویریں اپنی جیب سے نکالیں اور نگینہ بائی کی خوبصورت آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، ان کو جانتی ہو؟ تھانے دار صاحب، بازار حسن میں رات کے اندھیرے کی بکل مار کر بدماش بھی آتے ہیں اور پارسا بھی۔ اس نے سوال گندم اور جواب چنا والی بات کی۔
لگتا ہے کہ تمہیں عزت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میری طرف سے دی گئی رعایت راس نہیں آئی۔ اب تم سے تھانے میں بات ہوگی، میں نے تھانے دارانہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ معافی چاہتی ہوں سرکار، میں تو آپ کی باندھی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے سیدھا جواب چاہیے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے پاس کون آتا ہے اور کون نہیں۔ میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ دونوں کوٹھے پر تمہارے پاس آتے رہے ہیں یا نہیں؟ جی آتے رہے ہیں۔ آخری بار کب آئے تھے؟ اس نے تصویریں مجھ سے لے کر ان پر نظریں دوڑائیں، پھر عاطف کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پچھلے ہفتے کی رات میرے پاس آیا تھا، پھر نہیں آیا۔ یہ تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، اور یہ، اس نے تیمور کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ آخری بار 12 دن پہلے آیا تھا، اس کے بعد اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ میری معلومات کے مطابق دونوں میں ایک بار لڑائی ہوئی تھی، کیا یہ لڑائی تمہارے کوٹھے پر ہوئی تھی؟ میں نے اسے دونوں کے نام بتاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرے کوٹھے پر ہی ہوئی تھی۔ اس رات عاطف نشے میں تھا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھ کر اور اچھی طرح خوفزدہ کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ میں سپاہی کو لے کر تھانے میں واپس آ گیا تھا۔ نگینہ بائی سے ملاقات کچھ سود مند ثابت ہوئی تھی۔ اس کیس کی کچھ شکل بن تو رہی تھی، لیکن ابھی ثبوتوں کی کمی تھی، ٹھوس ثبوت جس کی بنیاد پر استغاثہ کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اگلی صبح میں نے تھانے میں آتے ہی نمبردار کو بلایا۔ اس نے حسب عادت آتے ہی چاپلوسی شروع کر دی۔ جناب، میں تو آج خود ہی حاضر ہونے والا تھا۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ابھی تک کام کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکے؟ کیا فائدہ تمہاری نمبرداری کا؟ میں نے کہا۔ میں نے اپنے بندوں کو ٹو لینے پر لگایا ہوا ہے جناب، اس نے فتویانہ انداز میں کہا۔ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو بادشاہ علی، میں نے ذرا سختی سے کہا۔ اگر تم سے اتنا کام نہیں ہوتا تو میں کسی اور سے ہی کام لے لوں گا۔ اب وہ اتنا بدھو بھی نہیں تھا کہ میرے الفاظ میں پوشیدہ دھمکی کو نہ سمجھ سکتا۔ وہ بھانپ گیا کہ اس کی نمبرداری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ناراض نہ ہوں سرکار، کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد کوئی کام کی بات معلوم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس نے نہایت عاجزی سے کہا۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل منور شاہ کو بلا لیا۔ شاہ صاحب، سپاہی اکرم کدھر ہے؟ وہ تو جی آپ کے حکم کے مطابق ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ادھر آؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے ساری بات کی۔ میں سمجھ گیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی سپاہی انور نے آ کر بتایا کہ غضنفر صاحب آئے ہیں۔ میں نے اسے بھیجنے کو کہا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیٹھ جائیں اور بتائیں، خیر تو ہے؟ جناب خیر کدھر ہے؟ میں نے پتہ کرایا ہے، تیمور کبیر کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر کہا، جو والدین اپنی اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھتے، وہ آخر اسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو اس وقت آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس جی کچھ کریں، پہلے ماں نے اسے لاڈ پیار سے بگاڑا، اب میری جان کو آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ میرا دل بہت پریشان ہے، آپ تھانے میں جا کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دیں۔ اس موقع پر وہ مجھے ایک بے بس اور غمزدہ باپ لگا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے، اس لیے میں نے اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کا لخت جگر بازار حسن کی ایک طوائف پر بے تحاشا پیسے لٹا رہا ہے؟ نہیں جی، اس نے چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غضنفر صاحب، والدین کو اتنا بے خبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ واقعی ہاتھی کے کان میں سو رہا تھا۔ اس نے اس طرح سے سر جھکا لیا جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ مجھے بھی حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کس پر شک ہے؟ شک؟ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، جس قسم کی حرکتیں وہ کرتا پھر رہا ہے، ان حالات میں تو کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔
میں کیا کہوں؟ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا اور نہ اس مرحلے پر بتانا چاہتا تھا کہ مقتول آصف کا بھائی عاطف اس کے بیٹے کا رقیب بنا ہوا ہے اور اس کا عاطف کے ساتھ طوائف کے کوٹھے پر جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، آپ محرر کے پاس جا کر رپورٹ درج کرا دیں۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد میں سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ معاملہ الجھ گیا تھا۔ جو شک و شبہات میرے ذہن میں آ رہے تھے اس میں تیمور کی گمشدگی کہیں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا مجھے ہی دیکھنا تھا، آخر بلی نے تھیلے سے باہر تو آنا ہی تھا۔ آگے کی کہانی سنانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سپاہی اکرم اس وقت تھانے میں نیا آیا تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں زیادہ لوگ ابھی اسے پولیس اہلکار کی حیثیت سے جانتے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کی ڈیوٹی سادہ کپڑوں میں اس اسپتال میں لگائی ہوئی تھی جس اسپتال میں عاطف زیر علاج تھا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ عاطف گھر چلا گیا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اس نے چونکا دینے والی بات بتائی تھی جس کا ذکر میں آگے جا کر کروں گا۔ بہرحال مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کامیابی کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔ اگلے دن نمبردار میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں بادشاہ علی، بڑے پرجوش نظر آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جناب ایک اہم خبر ہے۔ اچھا تو سنا دو، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ جس صبح آصف کی لاش ملی تھی وہاں پر تیمور اور اچھو کو دیکھا گیا تھا۔ یہ اچھو کون ہے؟ میں نے اسے کھسنے کے لیے سوال کیا۔ بازار حسن کا ایک بدماش ہے اور تیمور بازار حسن جاتا رہتا ہے۔ نمبردار صاحب مجھے پورا جواب چاہیے، کھڈنالوں والی جگہ پر تیمور اور اچھو کو کس نے دیکھا تھا؟ میں نے نمبردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے برکت نے بتایا ہے، امیر محمد عرف میرو کے بیٹے نے۔ اس کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں جناب، کیا آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یقین کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ امیر محمد کا گھر کدھر ہے؟ وہ گاؤں رحمت آباد میں رہتا ہے جی۔ میں نے سپاہی انور کو بلایا۔ جو ہی وہ آیا میں نے نمبردار سے کہا، اس کو امیر محمد کا پتہ بتاؤ۔ وہ گاؤں رحمت آباد میں رہتا ہے جی۔ میں نے سپاہی انور کو بلایا۔ جو ہی وہ آیا میں نے نمبردار سے کہا، اس کو امیر محمد کا پتہ بتاؤ۔ پتہ؟ وہ جی آج ہی شہر اپنی پھوپھی سے ملنے گیا ہے۔ کون سے شہر؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جی گوجر خان، نمبردار بولا۔ نمبردار صاحب ویسے تو بڑے معزز بندے ہیں، تم انہیں لے کے جاؤ اور انہیں تھانے کے ادب آداب سکھاؤ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤ کہ جھوٹ بولنے والے کو یہاں کیا سزا دی جاتی ہے۔ اس کی زبان اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سپاہی انور سے کہا، او جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ کانپتے ہوئے بولا۔ بادشاہ علی جو سچ ہے وہ بتا دو، تعلقات نبھانے کے چکر میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ ابھی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے سارا لحاظ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نمبردار ریت کی دیوار بن گیا ہے جسے صرف ایک دھکے کی ضرورت تھی۔ اس کی یہ حالت میرے لیے ایک سوال ہی بنی ہوئی تھی۔ میں نے سپاہی کو جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک میں نے نمبردار کو کھڑا رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا، بیٹھنے کے لیے۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ کل تھانے سے تم عاطف کے پاس کیوں گئے تھے؟ میں نے آخری پتہ بھی شو کر دیا کیونکہ اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں آنا تھا۔ یہ بات مجھے سپاہی اکرم نے بتائی تھی۔ نمبردار نے اس طرح سر جھکا لیا جیسے شکست تسلیم کر لی ہو۔ تھانے دار صاحب میں تعلقات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، وہ بولا اور پھر بولتا ہی چلا گیا۔ اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ میں نے نمبردار سے کہا، تم ابھی تھانے میں ہی رہو، تمہاری قسمت کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ تم کس حد تک اس معاملے میں ملوث ہو۔ پھر میں نے منور شاہ کو بلایا۔ وہ اپنی رپورٹ مجھے دے چکا تھا، کچھ رپورٹ زبانی اور کچھ رپورٹ تحریری شکل میں تھی۔
شاہ صاحب، ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، اب اس میں رنگ بھرنے ہیں اور مطلوبہ بندے کو بلانے کا وقت ہے۔ سر، بندے کو ہتھکڑی لگا کر لانا ہے کیا؟ تم ہتھکڑی اور سپاہی انور کو ساتھ لے جاؤ۔ اگر بندہ آئیں بائیں شائیں کرے تو ہتھکڑی لگا کر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، وہ سلوٹ کر کے چلا گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد بندہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، تم بہت بڑے فنکار بنے پھرتے ہو۔ میری معلومات کے مطابق تم نے تھیٹر میں بھی وقت گزارا ہے اور تم چھوٹے موٹے کردار کرتے رہے ہو، لیکن ابھی تم اتنے بڑے فنکار نہیں بنے کہ پولیس کو دھوکہ دے سکو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں بے گناہ ہوں جی۔ اس نے کہا، آپ کے بندے مجھ مسکین کو ویسے ہی پکڑ کر لے آئے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے تو وہ کیا ہے کہ مارے آستین ثابت ہوئے ہو۔ جلدی بکو، کیا تم نے یہ سب اکیلے کیا ہے یا؟ جناب، شاید نمبردار صاحب ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ نمبردار کو عقل آ گئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم لاتوں کے بھوت ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں نے اس کی موت کی خبر سنا دی ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ اس کے لیے ایک خلاف توقع بات تھی۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ میں نے کانسٹیبل منور شاہ کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ شاہ جی، اس مائی کے باندر کو سیدھا کھڑا کرو۔ اٹھ ہوئے، منور شاہ نے اسے ایک ناقابل بیان گالی سے نوازتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر لگائی۔ وہ پل پلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پڑھے لکھے ہو؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی، مڈل تک پڑھا ہوں، وہ منمنایا۔ پھر یہ لو، اسے پڑھو۔ میں نے وہ رپورٹ اسے تھما دی جو منور شاہ لے کر آیا تھا۔ یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ یہ بینک رپورٹ تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ پہلے میں اس کی نقاب کشائی کر دوں۔ یہ عاطف تھا۔ جی ہاں، مقتول کا سگا بھائی۔ لیجیے اس کی کہانی یا ایک والد جرم آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی زبانی۔ تھانے دار صاحب، میرا بھائی مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میں جو پیسے ہر ماہ تمہیں بھیجا کروں گا، اس میں سے 1000 روپے فہمیدہ کو دے دیا کرنا، اور یہی کہنا کہ اتنے ہی بھیجے ہیں، ورنہ وہ اول درجے کی فضول خرچ ہے، آدھے سے زیادہ اڑا دے گی۔ البتہ عید وغیرہ پر 2000 دے دیا کرنا۔ میں نے بھائی کی بات پلے سے باندھ لی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اچانک میرے قدم بازار حسن کی طرف اٹھ گئے اور میں نگینہ بائی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور میں خواہ اس پر دولت لٹانے لگا۔ اس دوران میں سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ تیمور کو میں اپنا رقیب سمجھنے لگا، حالانکہ طوائفیں کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ طوائفیں پیسے سے پیار کرتی ہیں، کسی تماش بین سے نہیں۔ اس کا بیان بہت لمبا چوڑا تھا، جس میں سے میں بات ضروری ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ اب باقی باتیں میں اپنی زبان میں سناتا ہوں۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ اس کا بھائی آ رہا ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت کے لیے تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھائی کے آدھے سے زیادہ پیسے نگینہ بائی کے حسن کے حضور نذرانہ پیش کر چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے بھائی اس سے پیسوں کا حساب پوچھے، اسے بھائی کی زبان بند کر دینی چاہیے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر دیر سے پہنچا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے بھائی کو لے کر آیا تھا اور راستے میں ایک ویران جگہ پر اس درندہ صفت شخص نے بھائی کے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور لاش کو وہیں دفن کر آیا تھا۔ یہ موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع اسے اس طرح ملا کہ اس ویران جگہ پر بھائی کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں پر ایک قدرتی گڑھا بنا ہوا تھا جس سے عاطف کا کام قدرے آسان ہو گیا تھا۔ اب یہ بتا دوں کہ یہ لاش اس ویرانے سے کھڈ نالوں والی جگہ پر کیسے پہنچی تھی۔ عاطف نے واپس آ کر اپنی بھابھی کو وہی کہانی سنائی جو وہ مجھے سنا کے گیا تھا۔
اور شک یہ ظاہر کیا تھا کہ یا تو رہزنوں نے بھائی کو لوٹ کر قتل کر کے لاش کو کہیں غائب کر دیا ہے یا تیمور نے وہ کام دکھا دیا ہے۔ اس کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ آخر اس نے نمبردار کو جا کر ساری بات بتائی۔ نمبردار پر عاطف کا ایک احسان یہ تھا کہ 2 سال پہلے اپنا خون دے کر عاطف نے نمبردار کے بھائی کی جان بچائی تھی۔ وہ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ نمبردار نے عاطف کو کہا کہ تھانے چلتے ہیں۔ جب وہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے آصف کے پاکستان آنے کا ثبوت چاہیے۔ دونوں نے یہ تو اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ نمبردار نے کہا تھا میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کیا یہ کہ عاطف سے کہا کہ آؤ اس ویرانے سے لاش لے کر آتے ہیں اور کھڈ نالوں والی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح پولیس کو ثبوت مل جائے گا کہ آصف پاکستان میں آ گیا تھا۔ کہتے ہیں قتل بڑے بڑوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ انہی حالات نے عاطف کو اسپتال پہنچا دیا۔ مجھے شروع سے ہی تیمور سے زیادہ عاطف پر شک تھا۔ اپنے شک کا اظہار میں نے ڈاکٹر پر بھی کیا تھا۔ وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ شومئی تقدیر میں نے نمبردار کے ذریعے ایک چال چلی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ نمبردار یہ یقین کر بیٹھا کہ میں تیمور کو قاتل سمجھ رہا ہوں۔ اس نے تھانے سے جاتے ہی سیدھا اسپتال کا رخ کیا اور عاطف کو یہ خوشخبری سنائی کہ تھانے دار تیمور کو قاتل سمجھ رہا ہے۔ عاطف اسی وقت اسپتال سے یہ کہہ کر چھٹی لے کر چلا گیا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ یہ ساری رپورٹ تو مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میرے خیال میں نمبردار اور عاطف کا دماغ معاف ہو چکا تھا، جبھی انہوں نے ایک جھوٹا گواہ پیسے دے کر تیار کیا، جس نے کہنا تھا کہ جس دن آصف کی لاش ملی تھی اس نے تیمور اور اچھو کو کھڈ نالوں والی جگہ پر دیکھا تھا۔ لیکن میرے رویے سے اور سوالوں سے گھبرا کر نمبردار یہ سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ چلنے والا نہیں۔ اقبال جرم کرنے کے لیے عاطف کے لیے بینک کی رپورٹ ہی کافی تھی، جس میں وہ ساری تاریخیں درج تھیں جن میں پیسے جمع ہوئے تھے یا نکالے گئے تھے۔ عاطف کی بھابھی ان پڑھ تھی، وہ اپنے دیور پر اندھا اعتماد کیے بیٹھی تھی، جبکہ وہ تو ایک طوائف کے عشق میں اندھا ہو کر مارے آستین بن گیا تھا۔ آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ تیمور تقریباً 1 ہفتے بعد باپ کے ساتھ تھانے میں آیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ ڈر کے مارے روپوش ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے تیمور اور اس کے باپ سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ قاتل پکڑا گیا تھا جب 5 گھنٹوں بعد آ کر نمبردار نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ آصف کی لاش کھڈ نالوں والی جگہ پر پڑی ہے، تو میں اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا، کیونکہ نمبردار نے جو کہانی سنائی تھی وہ 5 گھنٹوں سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی جس کے مطابق قتل 8 اور 9 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات کا ذکر کر دوں کہ میں نے عاطف سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ گاڑی اس دن کہاں خراب ہوئی تھی اور اس نے کسی دکان یا ورکشاپ سے ٹھیک کرائی تھی تو اس کا نام بتائے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا تھا۔ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ آپ کی ایک الجھن اور بھی رفع کر دوں کہ کہانی بنانے کے لیے نمبردار جان بوجھ کر 5-6 گھنٹے بعد لاش کی اطلاع دینے آیا تھا۔ اس وقت تک چیلیں اور گدھ وغیرہ اس جگہ آ گئے تھے جہاں لاش کو پھینکا گیا تھا۔ نمبردار کو میں نے گواہ بنا لیا تھا۔